السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ بہت سارے صحافیوں کو عمران خان صاحب کے پیچھے لگا دیا گیا ہے انفلوئنس کرنے کے لیے، جس طرح یہ یوٹیوب اور فیس بک پر ویلاگ کرنے والے اور پرینکس کرنے والے، روسٹ بنانے والے، ایکسپوز ویڈیوز بنانے والے لوگوں کو، ایکٹرز کو، ڈائریکٹرز کو یا کریٹیو پارٹنرز کو، کنٹریبیوٹرز کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انفلوئنسر ہیں۔ اسی طرح یہ ہم اصلی انفلوئنسر جو ہوا کرتے تھے کبھی، یہ تو اب یعنی کہ وہ ہوا کرتے تھے جو ایک مثبت سمت میں لوگوں کی رائے کو ہموار کرتے تھے، ان کو رہنمائی کرتے تھے، راستہ دکھاتا تھے، وہ تھے حقیقی، جو آج کل نہیں رہے۔ صحافیوں میں بہت کم لوگ ہیں جو حقیقی انفلوئنسر اب رہ گئے ہیں، یعنی ذہن ساز۔ یہ جو کالم نگار ہوا کرتے تھے یا مبصرین ہوتے تھے، یہ اپنی امپارشل رائے دے کے اور اپنے وژڈم کے ساتھ اور مثبت اور تعمیری انداز میں لوگوں تک اپنی رائے کمیونیکیٹ کرتے تھے، کنوے کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو۔ لیکن اب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ 25-27 سال جد و جہد کے باوجود 3.5 سال کی وجہ سے، 3.5 سال حکومت کرنے کی وجہ سے، میں اب بھی اسے نوزائیدہ اور نئی پارٹی کہتا ہوں۔ جد و جہد اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو اب پریکٹیکل سیاست شروع ہوئی ہے، یہ تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو یہ پچھلے 3.5 ماہ سے صحیح عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پریکٹیکل سیاست دیکھنے کا، کرنے کا موقع ملا ہے، جو آج تک اس ملک میں رائج رہی ہے، مروجہ سیاست۔ اب اس میں کیا ہوا ہے کہ جس طرح ایک نجم سیٹھی صاحب ہیں، ان کا تو میں چہرہ جلتا بجھتا، بجھتا جلتا، مسمتا پھر بل اٹھتا، یہ میں دیکھتا رہا ہوں، اور ان کی چڑیا جو ہے وہ مسکرا کے ابھی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جب وہ کہتے وہ نہیں ہوا تو وہ کہتے میں نے جب یہ کہہ دیا تھا۔ ایک میری بڑی مزے سے میں آپ کو بات بتاؤں، ایک پیر صاحب تھے، وہ کسی نے، وہ کہیں جاتے تھے نا، تو کسی نے ان سے، مریدوں نے پوچھا جی کہ ہمارا یہ بتائیں کہ کوئی امید ہے گھر میں، تو بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی؟ تو انہیں وہ کہتے تھے کہ جی بیٹا پیدا ہوگا، اور ساتھ ہی دوسرے گھر میں جا کے وہاں کی خواتین یا حضرات کو یہ کہتے تھے کہ آپ یاد رکھیے گا ان کے گھر میں ہونی ہے بیٹی پیدا۔ اب تو اگر بیٹا پیدا ہو جاتا تو وہ پڑ جاتی لڈیاں، کیا بات ہے، واہ واہ، پیر صاحب نے کہہ دیا تھا بیٹا پیدا، دعا دے دی تھی، لو جی پیر صاحب کے زندہ باد، یہ وہ نذرانے اور چڑھاوے شروع ہو جانے۔ اور پڑوسیوں کے پاس، پڑوسیوں نے آ کے اگر پوچھنا، پیر صاحب آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی، تو پیر صاحب نے فرمانا نظر نہ لگ جائے، میں نے اس لیے سب کو یہی بتایا، ان کو میں نے بہرحال اصلی بات بتا دی تھی۔ اور اگر وہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ کہتے کہ پیر صاحب آپ سے دعا کرائی تھی، یہ تو بیٹا نہیں پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ میں نے آپ کے پڑوسیوں کو بتا دیا تھا۔ تو نجم سیٹھی صاحب کا ان کے میں جو پروگرام بڑے غور سے دیکھتا ہوں، کیونکہ نامور آدمی ہیں، سینئر بھی ہیں، اور یہ ہے کہ دوسرا ہر طرح کا نقطہ نظر جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اس کارنر کا بندہ کیا سوچ رہا ہے، اس کارنر کا بندہ کیا سوچ رہا ہے، میری کیا سوچ ہے، کمپیریٹیو کہاں پہ میں اپنی سوچ کو رکھ سکتا ہوں، کیا مجھے کسی جو ہے وہ سوچ کسی کی درست لگتی ہے تو مجھے اس پہ قائل ہونا چاہیے، یا میں اپنی سوچ کو اس وقت معتبر اور وزنی تو یہ سارا کرنا چاہیے کمپیریٹیو۔ تو میں نے ان کو وہ پایا ہے کہ وہ پیر صاحب ہیں دراصل، وہ کہ جو بیٹی اور بیٹا دونوں کی پیش گوئیاں ان کی چڑیاں کرتی ہے۔ وہ تو کھل کے مخالف ہیں، اور خان صاحب کے وہ تو ان کو وہ جاتی نہیں کہ جنہوں نے مجھے فلاں دفعہ لفٹ نہیں کرائی اور پھر میرے 35 پنچر کہہ دیے، اور وہ تو اپنا ذاتی، اور جس طرح پھر وہ چیف جسٹس صاحب کو باقاعدہ دھمکیاں دیتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ میں ایڈیٹوریل لکھ دوں گا۔ ایڈیٹوریل کی اب ویلیو نہیں رہ گئی، حالانکہ اب ایڈیٹوریل وغیرہ جو ہے نا، اب تو یہ سوشل میڈیا سے بڑی کسی چیز کی ویلیو نہیں ہے، جو آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، میرے میں بھی، ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کا تعلق ضیاء الحق کے دور سے، اس کے بعد سے اب تک نواز شریف صاحب
کے ساتھ رہا ہے۔ لیکن مجیب الرحمن شامی صاحب کا جو ایک انداز ہے وہ ہمیشہ کسی کے اوپر چڑھائی کرنے والی، کسی کے ساتھ کسی نواز شریف کی وجہ سے عمران خان کو یا زرداری صاحب کو یا زرداری صاحب کی وجہ سے وہ کھل کے ملائن نہیں کرتے، وہ ایک صحافیانہ ایک وقار کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر ہے ان کا وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب وہ نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے قریبی لوگوں میں سے۔ اسی طرح سہیل وڑائی صاحب ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب جو ہے وہ میرے بڑے دوست بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں۔ وہ دراصل سٹیٹس کو کہ اور جیسے تھے ٹائپ کا ہوتا ہے نا یہ نظام، وہ اس نظام کے باقاعدہ بینیفیشری ہیں، ان کو اس نظام سے فائدہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیان جی پارٹی از اوور تو بڑی چرچے ہو گئے، وہاں کسی زرداری صاحب کے پاس چلے گئے تو سینئر جرنلسٹ ہیں۔ یہ ایسے کچھ جرنلسٹ بھی ہیں جن کی اگر پاؤں کے نیچے سے روزنامہ جنگ اور جیو ٹی وی اور اس طرح کے جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں وہ کھینچ لیے جائیں تو پھر شاید ان کو روزنامہ ٹخنے بھی جو ہے وہ جاب نہ دے، کچھ ایسے بھی ہیں۔ لیکن یہ تو بہرحال پرانے ہو گئے ہیں، سینئر بھی ہیں، شاید کوئی کتاب وغیرہ بھی لکھی ہے۔ لیکن اصل یہ ہیں جو جیسے چلا آ رہا تھا ہمارا نظام سیاسی اس کے بینیفیشری ہیں۔ پھر آج وہ عباسی صاحب، انصار عباسی صاحب کا بھی میں نے ایک کلپ دیکھا، یہ سارے، اور کامران خان صاحب کی تو میں نے دھلائی بھی کی ہے، آپ وہ دیکھ لیں، کام چھترول باقاعدہ کی ہے، کیونکہ وہ جس طرح کی باتیں جو انفلوئنس جیسے کرتے وہ ایسے صحافیوں میں سے ہیں جن کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ انہوں نے ملک کی یا ملک عوام کی کوئی خیر خدمت کوئی یا کوئی واچ ڈاگ کی حیثیت، یہ اور طرح کے یہ ایکچولی وہ کلٹیویٹڈ قسم کے صحافی ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی کسی اور کے لیے کلٹیویٹ کرتا ہے کہیں۔ میں حوالہ بھی دے دیا تھا کہ بریگیڈیئر احمد سعید صاحب نے جو ان کے بارے میں کہا تھا، اور وہ مال مول بھی پکڑتے رہے پہلے، اور اب کا تو مجھے خیر نہیں پتہ، اب تو تنخواہیں ان کی بہت ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کیٹیگریز کے بہت سارے صحافی ہیں۔ اب یہ مل کے باری باری عمران خان صاحب کو اپنی سپیچز میں مشورہ دے رہے ہیں، اپنے ویلاگز میں دے رہے ہیں، اپنے پروگراموں میں دے رہے ہیں کہ جی مفاہمت کا راستہ اختیار کریں، مفاہمت ہونی چاہیے، مل بیٹھیں، مل بیٹھ کے باتوں کو آگے کوئی کسی طریقے کے سلیقے سے آگے لے کر چلیں۔ ملک کی حالات بہت خراب ہیں، ملک کی حالات، بھئی آپ یہ سب سے پہلے مشورہ تو دیں شہباز شریف کو۔ یعنی جس وقت شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی، آپ لوگوں کے منہ کو سیبا لگ گیا تھا، سیپ گئے تھے منہ، آپ کے زپ لگی ہوئی تھی، اس وقت کوئی نہیں بولا آپ میں سے۔ آپ بڑے جید صحافی ہیں، بڑے معتبر صحافی ہیں، بڑی بڑی اخباروں کے ایڈیٹوریل پیجوں کے ہیڈ ہیں، بڑے بڑے چینلز کے آپ ڈائریکٹرز ہیں، آپ کو اس وقت کوئی خیال احساس نہیں آیا کہ اس وقت ملک کو نہ چھیڑا جائے، اور جو جمہوری نظام ہے اس کو یار کسی حکومت کو تو 5 سال پورے کرنے دو۔ اور یہ انہی لوگوں کو آپ نے کہہ دیا کہ یعنی چپ رہے، آپ خاموش رہے، کہ جو پہلے ہر بار 3-4 دفعہ ٹھڈا کھا کے اسٹیبلشمنٹ سے باہر ہو گئے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے اور ایک سو کالڈ جمہوری، جسے آپ ابھی تک جمہوری طریقہ کہہ رہے ہیں، وہ غیر جمہوری جو وہ عدم استحکام والی تحریک کا تھا، وہ ایک مینوپولیشن کر کے، ایکسپلائٹیشن کر کے اس کو آپ جمہوریت قرار دے کے ایک اچھے خاصے ایک ملک کو ایک سمت جاتے ہوئے بھونچال لے کے آ گئے۔ اس وقت آپ میں سے کسی بندے کو مفاہمت، کسی بندے کو جمہوریت، کسی بندے کو ملک کی معیشت نہ نظر آئی ہے، نہ یاد آئی ہے، نہ آپ کے منہ سے آپ کچھ پھوٹیں اپنے منہ سے۔ یہ ہیں صحافی، میں آپ کو بتا، یعنی اب ان کو کہیں سے ٹیکہ لگائے کہ یار آپ یہ بولیں مفاہمت پر، ان کو انفلوئنس کریں، دباؤ ڈالیں، تاکہ ان کو کہ یار ہر بندہ مفاہمت کر رہا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ عمران خان ماتم کرتا ہے، پیٹتا ہے کہ بھائی یہ پہلے اپنے کیسوں سے بری ہوں، اپنے کیسوں سے آزاد ہوں۔ جیسے انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے، وہ تو اتنے پیارے ہیں نا، گپو ہیں، منمناتے ہیں، بڑا محبت بھرے انداز، سافٹ ہیں بڑے۔ وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ انہوں نے اگر کوئی ان کے اوپر کیسز ہیں، یہ چور ہیں، تو پھر 3.5 سال میں ثابت کر لیتے۔ بھئی ثابت ہو، حکومت نے یہ کوئی پی ڈی ایم کی حکومت ہے کہ عدالتوں کو بھی بندوقیں سیدھی کر لے، اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ بنے۔ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو الیکشن دھاندلی سے نہ جتوائے تو اس کی بھی مخالفت ہو جائے۔ اگر وہی عدالت جو پہلے ان کے حق جو فیصلہ
فیصلہ کر چکی ہے عمران خان کے خلاف، جب وہ اس کے حق میں کوئی کہیں کر بیٹھی ہے یا اس نے دیکھا ہے مناسب سمجھا ہے، جو قانون اور انصاف کی روح جو ان کے نزدیک تھی، چلو آپ کے نزدیک، تو آپ نے بندوقیں اسی لیے آپ اس ادارے کو برباد کرنے آپ آ گئے ہیں اور دشمنی۔ عمران خان نے تو اس طرح دشمنی نہیں کی تھی کہ میں گھراؤ کر لوں اس کا، اور اب وہاں تو سیکورٹی لگانی پڑ گئی۔ تو اس وقت تک تو آپ کو نہ پاکستان کی معیشت نظر آئی ہے، نہ پاکستان جو ہے وہ برے حالات کا شکار نظر آیا ہے، نہ آپ نے ان کو بھاشن کوئی دیا کہ آپ مفاہمت جو ہے وہ نہ کریں، اس وقت ملک کو نہ چھیڑیں، اور عمران خان کو غیر مقبول ہوتا ہے تو ہونے دیں، اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ اس وقت تو آپ سارے، اس لیے کہ پھر اب میں وہ تو نہیں کہہ سکتا آپ لوگوں کو کہ ہر بندے کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کے ذاتی تعلقات ہیں، لیکن صحافی کا جو ہے وہ ایک بہرحال اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ رکھنا، بظاہر نہیں، اندرونی طور پر وہ ضروری ہوتا ہے کہ جو اب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، آپ کو تو آپ کا گھر چونکہ چل رہا ہے، آپ کا چولہا جل رہا ہے، اور چوہا بھی ویسے تو جل ہی رہا ہے ان کا، تو آپ جو ہے وہ اس لیے آپ کو نظر نہیں آتا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اب یہ سارے مل کے عمران خان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن عمران خان کیسے بیٹھ جائے ان کے سامنے جن کو وہ پچھلے 25 سالوں سے چور چور کہتا آ رہا ہے، اور یہ ہیں پہلے ٹھیک ہے، یہ اپنے کیسوں کو باقاعدہ ان کو مینوپولیٹ نہ کریں، ان کو آزاد عدالتوں میں ان کے ٹرائل ہونے دیں، اپنے ثبوت پیش کریں، نہ تو یہ ریکارڈ وہاں سے غائب کروائیں، نہ جلوائیں، نہ یہ ججز کو اور انویسٹیگیشن آفیسرز کو انفلوئنس کریں، نہ کسی کو دل کا اٹیک ہو، نہ تبدیلیاں کریں، نہ تبادلے کریں، اور اس کے بعد اگر یہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر عمران خان بیٹھ بھی جائے گا۔ اب وہ ضمانتی جو آ کے پہلے بیٹھ گیا، ملک بدنام کر دیا انہوں نے، پوری دنیا میں ٹکے کی عزت نہیں رہی کہ پاکستان میں وہ جن کے اوپر فراڈ اور پتہ نہیں منی لانڈر کس طرح کے کیسز ہیں، وہ ان کے حکمران بن کے آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب اس کے بعد آپ عمران خان کو بھی ڈی ویلیو کر دیں کہ وہ انہی ضمانتیوں کے ساتھ جو ہے وہ اب عمران خان بیٹھ کے مذاکرات کر رہا ہے، تو عمران خان اسی لیے کہتا ہے کہ ڈیل ہے۔ تو یہ صحافی آپ عوام کو بھی، آپ لوگوں کو بھی، عوام کو بھی بتائیں، آپ لوگوں کو بھی نظر میں ہونے چاہیے کہ یہ کس وقت خاموش رہتے ہیں اور کس وقت بڑے صلح جو اور بڑے ایک معزز سی ٹون رکھتے ہیں۔ یہ شامی صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب اور سہیل وڈائی صاحب تو عمران خان صاحب سے یہاں لاہور ملے بھی ہیں، اور انہوں نے بڑا کہا جی کہ یہ صلح، صفائی، مفاہمت، ایک تعمیری سوچ، مثبت، اور بسم اللہ الحمدللہ، یہ ان کے لیے کرنے آئے ہیں جو اربوں خربوں لوٹ کے یہاں سے گئے، اور یہ معززین وہاں پہ بیٹھ کے نا، یہ اوپر والا بٹن بھی عموماً یہ لوگ بند رکھتے ہیں، تو یہ اوپر والا بٹن بند کر کے وہاں یہ مشورے دے کے آئے ہیں۔ ان کو کسی نے نہیں روکا کہ یار عدالتوں کے ساتھ نہ کر۔ شامی صاحب کا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ شامی صاحب چونکہ بزرگ ہیں، ہمارے سینئر ہیں، رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں، بہت ہی وزادار آدمی ہیں، اور وہ بڑی ہمیشہ انہوں نے اپنی جو ہے ایک وقار کے ساتھ صحافت کی۔ تو یہ جناب میں نے کہا آپ تک یہ بات پہنچا دوں۔ لاہور ٹی وی کو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتا رہوں، اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں، تو آپ کی محبت ہے، آپ سلامت رہیں، بہت دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔